السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج میرے پاس سال دوم کی نظم نمبر 1 یعنی کہ حمد باری تعالیٰ شاعر سید صبیح الدین رحمانی کی نظم کا شعر نمبر 3+4 ہے، جس میں شاعر حرم پاک میں موجود ہیں یعنی کہ خانہ کعبہ میں موجود ہیں اور وہاں کی تبرکات کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے کیا ہے کہ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، اے اللہ میں تیری کیا شان بیان کروں کہ تیرا یہ حرم جو ہے اس میں کیا روحانی طور پر اس میں کیا وجدانی سی کیفیت ہے، کیا یہاں کے رنگ ہیں، ہزاروں کو لاکھوں میں لوگ موجود ہیں وہ اور سبھی کے سبھی تیرا ذکر بلند کر رہے ہیں، اور اس کا حسن کتنا عظیم ہے اور اس کا دیدار کتنا عظیم ہے۔ بے شک یہ دنیا کی سب سے بہت پرانی عمارت ہے، لیکن مولا تیرے حرم کی کیا رونقیں ہیں، اور ساتھ تیرا کرم یہاں پر کتنا عام ہے اور کتنا تیرا کرم ہے، چونکہ وہ مزاب رحمت کا مقام ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ مولا تیرے کرم کی کیا بات۔ شاعر دوسرے مصرے میں دعا کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے۔ دعا کیا کرتا ہے؟ تا عمر کر دے آنا مقدر، یا میرے مولا تو مجھے بار بار یہاں پر بلا، اور میرے مقدر میں لکھ دے کہ میں بار 100 بار یہاں پہ آؤں۔ اور ساتھ کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تیری شان اتنی بڑی، اللہ تیری ذات بہت بڑی۔ کہتا ہے مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، نہ ہونا تو تصور ہی نہیں ہے، ہوں گی ہوں گی ہوں گی۔ کیا کہا؟ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول، نہ والی تو بات ہی نہیں۔ کیوں کہ میں مذاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ میں مذاب رحمت پر نالہ رحمت کے بالکل نیچے کھڑا ہوں، حرم کے پاس کھڑا ہوں اور پر نالہ رحمت مذاب رحمت کے نیچے کھڑا ہوں۔ یہاں پر تو دعائیں مانگی جائیں اور تصور نہیں ہے کہ وہ دعائیں قبول نہ ہو، اور شاعر کہتا ہے 100% میری دعائیں قبول ہوں گی اور منظور ہوں گی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یہ 100% مقبول اور منظور ہوگی۔ بڑا میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے بناتا ہوں سمپل سے لفظوں میں۔ میرے مولا تیرے حرم پاک کی کیا بات ہے اور تیرے کرم کی کیا شان ہے، میرا بار بار یہاں آنا مقدر فرما دے۔ اے اللہ میں نے جتنی یہاں دعائیں مانگی ہیں وہ منظور اور مقبول ہوگی، کیونکہ میں مذاب رحمت کے نیچے کھڑا ہوں، اللہ تیری شان بڑی ہے، اللہ اکبر اللہ، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور شاعر حرم پاک کی رونقوں کا ذکر کرتا ہے، وہاں پر جو وجدانی کیفیت ہے اس پر طاری اس کا ذکر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ایک سچا عاشق ہے نا، تو سچا عاشق اپنے محبوب کے در پر جا کر وہ اپنی کیفیت کا اظہار کر رہا ہے، اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے وہاں پر اس در پہ جائے۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جاؤں، ایک بہت تڑپا ہوا عاشق، اور وہ کہتا ہے کیا ہے کہ میں یہاں پر آ کر تیرے حرم کی کیا بات اور تیرے کرم کی یہاں پہ کیا شان، میرے مقدر میں بار بار ظاہر ہے بار بار کی درخواست کر رہا ہے، تو وہاں اس کی آنکھوں کو حیران کرنے والا دل کو سکون بخشنے والا منظر ہے ہاں۔ اور محبوب کے در پر جا کر اس کی تڑپ، اور پھر دعاؤں کا ذکر ہے کہ میں نے جتنی دعائیں یہاں پر مانگی ہے کوئی دعا رد نہیں ہوگی، چونکہ وہ پرنالہ رحمت ہے، وہ مذاب رحمت کے نیچے کھڑا ہے۔ بیٹا جیسا کہ آپ گھروں کے کناروں سے پانی کسی جگہ سے اکٹھا نیچے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس کو آپ لوکل زبان میں کہتے ہیں پرنالہ، تو یہ وہی پرنالہ ہے۔ تو کیا یہاں پر رحمت کی برسات ہو رہی تھی، تو یہاں پر دعائیں قبول نہ ہونا اور بخشش کی دعا ہے نا، اور کون سا ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ بخشش ہو جانا، تو شاعر 100% یقین کرتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی، چاہے وہ دنیا کی کامیابیاں ہیں، آخرت کی کامیابی ہو گئی ہے، منظور ہو گئی، مقبول ہے۔ اور پھر کیا ہے، میں مذاب رحمت کے نیچے کھڑا ہوں۔ میں نے شعر لکھا ہے بیٹا کہ بس اتنی سی دوا ہے دربار خدا میں کہ بار بار بلائے نہ کبھی ہو جدائی۔ دوسرا شعر ہے کہ کرم تیرا جو یہاں لا کے دکھایا، یعنی کہ حرم، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنے گھر پہ بلا لیا، میرے مولا میری قسمت کو جگایا، پھر مقدر میں لکھ دے یہ سرور و نور،
تیرے حرم کا سارا ظہور، پھر تیرے حرم کی خاک میں چھپ جاؤں یہ خواہش ہے، یہی میری تمنا، یہی میرا ارمان۔ اور پھر ہے جو جھک گیا وہاں سنور گیا، جھک گیا وہاں سنور گیا، دوا جو نکلی دل سے قبول ہو گئی۔ تو بیٹا یہ شعر جو ہے آپ حمد کے موسٹلی نظموں کی اشعار جو ہے آپ بدل کر بھی لکھ سکتے ہیں، چونکہ اس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جو آپ دیکھیں کہ کہیں شعر شفلنگ کیا جا سکتا ہے وہاں پہ لکھا جا سکتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔